وہ 1 گھنٹے پہلے ہی پیپر دیکھ کر گھر آئی تھی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر شاور لینے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کا لمبا سونے کا پروگرام تھا، کیونکہ نمیر اور ثروت دونوں ہی ہسپتال میں نہال کے پاس موجود تھے۔ آج رات اسے جاگ کر اپنے نیکسٹ پیپر کی تیاری کرنی تھی، جو کہ لاسٹ پیپر بھی تھا۔ عنایہ شاور لے کر نکلی تو بیڈ پر نمیر کو آنکھیں بند کیے لیٹا پایا۔ بیڈ پر رکھا ہوا دوپٹہ لینے کے لیے عنایہ نے ہاتھ بڑھایا تو نمیر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ پرسوں جو ڈریس میں تمہارے لیے لے کر آیا تھا، میرے خیال میں وارڈروب میں سجانے کے لیے نہیں لے کر آیا ہوں۔ جاؤ ابھی اور انہی میں سے ایک ڈریس پہنو۔ نمیر عنایہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ نمیر پرسوں ہی اپنے پسند کے کلر کے اسٹائلش ڈریس عنایہ کے لیے لایا تھا، اور یہ بات بھی اس نے واضح کی تھی کہ اب وہ یہی ڈریس پہنے گی۔ ابھی تو یہ پہن چکی ہوں نا، کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس۔ عنایہ اپنے بالوں کو ٹاول سے رگڑتی ہوئی بولی۔ یہ پہنا ہوا ڈریس بھی نیا ہی تھا، جو اس نے اپنی پسند سے لیا تھا۔ تم میری بات کی نفی کر رہی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی دن ماما کے سامنے تم پر واضح کر دیا تھا، مجھ سے شادی کی ہے تو میرے مائنڈ اور میرے مزاج کے مطابق تمہیں چلنا پڑے گا۔ نمیر بیڈ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بولا۔ نفی کب کر رہی ہوں، یہی تو کہا ہے، کل پہن لوں گی آپ کا لایا ہوا ڈریس، آج دھیان نہیں گیا میرا اس طرف۔ عنایہ بیڈ پر ٹاول رکھ کر ہیئر برش اٹھاتی ہوئی بولی۔ نمیر وارڈروب کے پاس جا کر عنایہ کے لیے ایک ڈریس نکال کر لایا۔ تمہارا دھیان تب اس طرف جائے گا جب میں یہ ڈریس تمہیں خود پہناؤں گا۔ نمیر نے قریب آ کر اس کا دوپٹہ اتارتے ہوئے کہا۔ عنایہ ایک دم پیچھے ہوئی اور دیوار سے ٹک گئی۔ پیچھے ہٹے، مت تنگ کرے مجھے اس طرح۔ نمیر کو اپنی طرف آتا دیکھ کر عنایہ بولی۔ بیوی ہو تم میری، تمہارا سارا دھیان میں اپنی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری ہر بات تمہارے لیے معنی رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی تمہارے پیپر تک میں نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اس کے بعد میں تم سے اپنے سارے جائز مطالبات پورے کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ جاؤ 2 منٹ میں چینج کر کر آؤ۔ نمیر کی بات سن کر عنایہ کی سانس تھمنے لگی۔ وہ نمیر کے ہاتھ سے ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ تو منال سے محبت کرتا ہے، پھر آخر کیوں وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا؟ کیا نہال کے بھائی کے نکاح میں آ کر مجھے نہال کے بارے میں ایسا سوچنا چاہیے؟ عنایہ کا دل اسی کی نفی کرنے لگا۔ اب نہال کے بارے میں سوچنا ٹھیک نہیں تھا، مگر وہ نمیر وہ اس کے بارے میں اس انداز میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ نمیر کو منال کے ساتھ ہی دیکھا تھا۔ اپنے ساتھ قائم ہونے والے اس نوما کے رشتے کو وہ فوری طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ڈریس چینج کر کر وہ واپس روم میں آئی۔ نمیر موبائل پر گفتگو تھا۔ عنایہ کو دیکھ کر کال کاٹ کر موبائل پاکٹ میں رکھتا ہوا عنایہ کے پاس آیا۔ عنایہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بال بنانے میں مصروف تھی۔ کیسا ہوا آج کا پیپر؟ نمیر بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لینے لگا۔ ڈارک بلو کلر کی شارٹ شرٹ، جس کی چھوٹی چھوٹی سلیو لیس میں عنایہ کے سفید بازو جھلک رہے تھے۔ شفون کا دوپٹہ پھیلا کر اڑنے پر بھی اس کا حسین سراپا اور بازو چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپائے نرم لہجے میں قریب آ کر پوچھنے لگا۔ اچھا ہو گیا؟ عنایہ نمیر کی قربت محسوس کر کے اتنا ہی کہہ سکی۔ انگلش کا پیپر تھا نا آج؟ نمیر اس کی پشت پر پھیلے ہوئے بالوں کو دائیں کندھے سے آگے کرتا ہوا پوچھنے لگا۔ جی، میں آپ کے لیے کھانا گرم لے کر آتی ہوں۔ نمیر اس کے بالوں سے آتی کنڈیشنر کی خوشبو نتھوں کے ذریعے اپنے اندر اتار رہا تھا۔ تبھی عنایہ نے فرار ہونا چاہا۔ بھوک نہیں ہے، صرف پیاز کی طلب ہے اس وقت، خمار زدہ لہجے میں کہتا ہوا وہ دوپٹے کے اندر سے جھلکتے ہوئے بازو پر اپنے ہاتھ دباؤ ڈالتا ہوا کہنے لگا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میتھ کی پریکٹس کرنی ہے۔ عنایہ اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے بازو پر محسوس کر کے منت بھرے لہجے میں بولی۔ میں کرا دوں گا پریکٹس، مگر ابھی نہیں، رات میں۔ وہ عنایہ کا رخ اپنی طرف پھیر کر اس کا چہرہ تھامتا ہوا بولا۔ نمیر پلیز۔ نمیر کے انداز دیکھ کر عنایہ کی حالت خیر ہونے لگی، مگر نمیر عنایہ کے بولنے پر نہیں، دروازے کی دستک پر پیچھے ہٹا۔ عنایہ نے شکر ادا کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت نمیر کو حمیدہ کی مداخلت ذرا پسند نہیں آئی۔ جب ہی وہ چڑھتا ہوا بولا۔ وہ جی نوفل صاحب آپ کا ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہے ہیں۔ حمیدہ کی بات سن کر نمیر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عنایہ سن ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کہاں غائب ہو تم ہفتے بھر سے؟ نمیر نے ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے نوفل سے پوچھا۔ مجھے کہاں غائب ہونا ہے، نہال کو دیکھنے ڈیلی ہسپتال جا رہا ہوں۔ نوفل بھی مصافحہ کر کے واپس صوفے پر بیٹھا۔ نہال سے ملنے آ رہے ہو، مگر ہم دونوں کی اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی،
نمیر اس کا چہرہ دیکھ کر جانچ کیا، ضرور کوئی بات ہے۔ پتہ چلا تھا اقبال ملازم سے تم نے گھر پر چکر بھی لگایا تھا۔ بس مصروف تھا ان دنوں۔ نوفل سر صوفے سے ٹکتا ہوا بولا، واقعی مصروفیات تھی یا کچھ اور بات ہے؟ نمیر نے اصل بات اس سے جاننا چاہی۔ فرحین شانزے کی بڑی بہن تھی، نوفل نے جتنے آرام سے سامنے بیٹھے نمیر کو بتایا۔ نمیر اتنی حیرت سے نوفل کو دیکھنے لگا۔ تمہارا مطلب ہماری یونیورسٹی والی فرحین؟ نمیر نے جیسے ایک بار اور کنفرم کرنا چاہا، جس پر نوفل نے اقرار میں سر ہلایا۔ تم نے شانزے کو کچھ بتایا تو نہیں؟ اس رات والی بات؟ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا سیریس ہو کر پوچھنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں اپنے منہ سے بتا پاؤں گا شانزے کو، اور وہ یہ سب باتیں سن کر مجھے معاف کر دے گی؟ جب سے یہ بات مجھے پتہ چلی ہے کہ فرحین شانزے کی بہن ہے، تب سے میں شانزے سے نظریں نہیں ملا پا رہا، شاید کبھی ملا بھی نہ پاؤں۔ نوفل کو عجیب گھٹن اور بے بسی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسے پچھلے ہفتے بھر سے محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو نوفل، ہمیشہ تم مجھے سمجھاتے رہے ہو، اس رات جو بھی کچھ فرحین کے ساتھ ہوا، اس میں ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے اسے شرارت میں کمرے میں لاک کیا۔ اس کمرے میں پہلے سے کون موجود تھا یا بعد میں کون آیا اور فرحین کے ساتھ کس نے برا کیا، ان سب باتوں سے ہم بھی انجان ہیں، تو پھر قصوروار کیسے ہوئے؟ ہماری نیت اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی نہیں، صرف اس کے ساتھ مذاق کرنے کی تھی۔ نمیر نوفل کو وہی باتیں سمجھانے لگا جو اب تک نوفل اسے سمجھاتا آیا تھا، اور ہمارے مذاق نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ نوفل نے بے چین ہو کر کہا، پچھلے ایک ہفتے سے وہی قصہ 1000 بار یاد کر کر پشیمان تھا۔ نوفل، ہم دونوں میں یہ طے پا گیا تھا کہ اس واقعے کا ذکر ہم دونوں آپس میں بھی نہیں کریں گے۔ فرحین کے ساتھ برا ہوا، مگر اس کا گناہگار کوئی اور ہے، اس لیے گلٹی ہونا بند کرو، اور تم یہ سب باتیں کبھی بھی شانزے سے ڈسکس نہیں کرو گے۔ نمیر اسے غور سے دیکھتا ہوا ایک ایک بات سمجھانے لگا۔ فرحین شانزے کی بہن ہے، یہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شانزے سے تعلق رکھنا چاہیے؟ نوفل کرب سے بولا۔ نوفل یار پلیز، اب تم یہ مت کہنا تم شانزے سے اپنا تعلق ختم کر دو گے، اس سب قصے میں شانزے کا کیا قصور ہے بھلا؟ نمیر جھنجھلاتا ہوا اسے سمجھانے لگا، میں اس گلٹ کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکوں گا نمیر؟ نوفل بے بسی سے دیکھتا ہوا نمیر سے پوچھنے لگا، تم اس کے بنا کیسے زندگی گزارو گے؟ ابھی سے حالت دیکھو اپنی، جو ہو چکا ہے نوفل، اسے میں یا تم بدل نہیں سکتے، مگر شانزے کے دل میں اپنی فیلنگز پیدا کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اور تم کوئی ایسی بے وقوفی نہیں کرو گے۔ تم شانزے کو فرحین کی بہن ہونے کی سزا نہیں دے سکتے۔ نمیر نوفل کو سمجھا ہی رہا تھا، تبھی ڈرائنگ روم میں ہونے والی آہٹ پر وہ دونوں چونکے۔ نمیر اٹھ کر ڈرائنگ روم کے دروازے پر گیا۔ عنایا کھانے پینے کی اشیاء سے بھری ٹرالی ڈرائنگ روم میں لا رہی تھی۔ تمہیں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ حمیدہ کہاں ہے؟ نمیر نے عنایا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اندازہ لگا رہا ہو کہ اس نے کیا سنا۔ حمیدہ رات کا کھانا بنا رہی تھی، اس لیے میں لے آئی۔ عنایا نمیر کے دیکھنے پر نظر جھکاتی ہوئی بولی۔ اسے بیٹ والا منظر یاد آیا۔ جاگ کیوں رہی ہو؟ جا کر سو جاؤ، آج رات کو دیر تک جاگنا پڑے گا، فی الحال تو میتھ کی پریکٹس کے لیے۔ نمیر اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے چلا گیا۔ نمیر کی بات سن کر عنایا کو نیند ذرا مشکل سے ہی آنی تھی، مگر وہ سست قدموں سے واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ نمیر اس کے ہاتھ سے ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے چلا گیا۔ نمیر کی بات سن کر عنایا کو نیند ذرا مشکل سے ہی آنی تھی، مگر وہ سست قدموں سے واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ شانزے پیپر دے کر گھر پہنچی، مگر وہاں اپنے باپ اعجاز کے علاوہ تایا، تائی اور تایا زاد کو دیکھ کر وہ چونکی۔ سامنے کرسی پر سر جھکائے نائلہ پر بھی اس کی نظر پڑی۔ امی، ان لوگوں کو جلدی فارغ کر کے کمرے میں آئیں، ضروری بات کرنی ہے۔ شانزے ان سب پر ایک نظر ڈال کر نائلہ کو مخاطب کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی۔ اے لڑکی، نہ سلام نہ کلام، کیا پڑھ لکھ کر بچی ہوئی تمیز بھی چلی گئی ہے تمہاری؟ معلوم نہیں گھر آئے مہمان سے کیسے ملا جاتا ہے۔ شانزے کمرے میں جانے لگی تو اسے اپنی تائی کی آواز سنائی دی۔ اپنی بھاری بھرکم تھل تھل کرتے وجود کو بامشکل صوفہ پر پھنسائے وہ شانزے کو گھورتی ہوئی بولی، بن بلائے مہمانوں کو آج کل کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا، اور رہی بات کلام کی، تو جو سلام کرنے کے لائق نہ ہو ان سے کلام بھی نہیں کیا جاتا۔ شانزے کا ٹکا سا جواب سن کر وہ اپنا منہ لے کر رہ گئی۔ بڑی کیا ہو گئی ہے تو؟ پر نکل آئے ہیں تیرے بھی، بہت زبان چلنے لگی ہے تیری۔
شانزے کے تایا جن سے اس کی زبان درازی برداشت نہیں ہوئی شانزے کو گھورتے ہوئے بولی، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر نیچی آواز میں ذرا مہذب طریقے سے بات کریں۔ شانزے نے اپنے تایا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے گوار پن کا ثبوت اپنی زبان سے دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے سخت چڑ تھی۔ تم تمیز سے بات کرو شانزے، بھولو نہیں تایا ہیں یہ تمہارے۔ اعجاز کے بولنے پر شانزے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ کم سے کم آپ کو تو مجھے رشتوں کی پہچان کراتے ہوئے خود شرم آنی چاہیے۔ نہیں مانتی میں ان تایا کو، جب آپ میرے پیدا ہونے پر مجھ سے، میری ماں اور بہن سے اپنا رشتہ ختم کر کے چلے گئے تھے تو یہ کہاں سے میرے تایا لگے؟ شانزے اپنے باپ کے سامنے بے خوفی سے بولی۔ شانزے اندر جاؤ اپنے کمرے میں۔ نائلہ جو اتنی دیر سے خاموش بیٹھی تھی ایک دم بول اٹھی۔ شانزے سر جھٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بڑی کی بھی ایسی زبان چلتی تھی، دیکھ لیا نا اس کا انجام۔ چھوٹی کا مجھے اتنے سالوں بعد خیال آیا، صرف اپنی بھائی کی وجہ سے، اور خون کی کشش مجھے یہاں کھینچ لائی۔ اگلے جمعے کو جمشید کے ساتھ نکاح ہے، شانزے کو اچھی طرح سمجھا دینا اسے۔ اعجاز کے بھائی نائلہ کو دیکھ کر مخاطب ہوئے، جس پر نائلہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے جمشید کو دیکھنے لگی۔ لمبی لمبی مونچھوں والا منہ میں گٹکا بھرے وہ تھوڑی دیر پہلے شانزے کو ایسے گھور کے دیکھ رہا تھا، ایسے کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہیں میرے ہیرے جیسے بیٹے کو؟ اس کے سوا اور کون بیانے آئے گا تیری بیٹی کو؟ آدھا شہر ڈر کے مارے کانپتا ہے، ایسا مرد کا بچہ پیدا کیا میں نے۔ اگر تو نے یا تیری بیٹی میں ذرا بھی نخرے دکھائے نا تو پھر دونوں ماں بیٹی اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ نائلہ کی بھاوج دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگی، اور جمشید اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا خود کو مرد ثابت کرنے لگا۔ کیسی باتیں کرتی ہو تم بھابی بیگم، ان دونوں ماں بیٹوں کی کیا مجال جو منع کریں گی؟ میں باپ ہوں شانزے کا، اور میرا کہاں ان دونوں کو ماننا ہی پڑے گا۔ فرحین کے بارے میں جان کر کون آئے گا چھوٹی کے لیے؟ یہ تو بھائی جی کا احسان ہے جو شانزے کو اپنے گھر کی عزت بنانے کا سوچ رہے ہیں۔ اعجاز اپنی بھاوج سے مخاطب ہوا۔ نائلہ افسوس سے اعجاز کو دیکھنے لگی۔ اگلا جمعہ یاد رکھنا اچھی طرح۔ نائلہ کا جیٹ ایک دفعہ پھر سے یاد دہانی کراتا ہوا اٹھا اور باقی سب کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے سامنے آ کر زبان چلا کر یوں بدتمیزی کرنے کی؟ اعجاز کے گھر والوں کے جاتے ہی نائلہ نے کمرے میں آ کر شانزے کی خبر لی۔ شانزے تخت پر بیٹھی ہوئی کھانا کھانے میں مگن تھی۔ آخر آئے ہی کیوں تھے وہ لوگ؟ چڑ ہے مجھے ان کی شکلوں سے۔ گھر کے اندر کیوں گھسنے دیا آپ نے ان لوگوں کو؟ شانزے کا ان لوگوں کے ذکر سے دوبارہ موڈ خراب ہونے لگا۔ اگلے جمعے کو نکاح کا بول کر گئے ہیں تمہارے تایا۔ نائلہ نظریں چراتی ہوئی شانزے سے بولی، کیا مطلب کس کا نکاح؟ شانزے نہ سمجھنے والے انداز میں نائلہ کو دیکھنے لگی۔ تبھی نائلہ نے شانزے کو دیکھا۔ تمہارا اور جمشید کا۔ لفظ ہے کہ خنجر شانزے سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ آخر کیا سوچ کر وہ لوگ یہ بات کر کر گئے ہیں؟ منہ نہیں توڑا آپ نے ان کے بیٹے کا؟ شانزے کو جمشید کا چہرہ یاد آنے لگا، کتنی کراہت آ رہی تھی شانزے کو جب وہ اپنی گندی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کنڈوں اور موالیوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے جمشید کا، میرے کچھ بھی کہنے سے انکار کرنے سے۔ اگر وہ تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتا تو؟ نائلہ کو اپنی کہی ہوئی بات سے خوف آنے لگا۔ اندھی لگی ہوئی ہے جو اٹھا کر لے جاتا؟ قتل نہ کر دیتی اس کے ماں باپ کے سامنے؟ شانزے کو نکے والی بات کا سوچ پر غصہ آنے لگا۔ اعجاز کی اس رشتے پر پوری مرضی ہے، اس لیے ان لوگوں سے کسی بھی قسم کی بیعت نہیں۔ تم نوفل کو بلاؤ ابھی کے ابھی سے کہو مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ نائلہ ایک دم شانزے کا ہاتھ پکڑ کر بولی، کیا بات کریں گی آپ؟ اس سے میرے لیے بھیک مانگیں گی؟ نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، اور آپ کو بھی اس کے آگے گڑگڑانے کی ضرورت نہیں۔ شانزے نائلہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نائلہ کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ ایک بیٹی کو معلوم نہیں کس نے باڑ میں جھونک دیا، دوسری کو اپنے ہاتھ سے کیسے جھونک سکتی ہوں؟ نائلہ بے بسی سے روتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب شانزے کو رہ کر نوفل پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اسے چند دن پہلے گھر سے نکل جانے کے بعد 2 دن سے کال اور سوری کے میسیجز کر رہا تھا۔ اپنے موبائل پر شانزے کی نظر پڑی جو کہ نوفل کے نام کے ساتھ بلنک کر رہا تھا۔ مرو تم بھی، شانزے نے اپنا موبائل غصے میں سوئچ آف کرتے ہوئے کہا۔